کتاب الصلاۃ سے باب صفت الصلاۃ، نماز کی کتاب اور اس سے نماز کے طریقے کا بیان، نماز کی صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ہم حدیث پڑھیں گے یہ تشہد سے متعلق ہے۔ پچھلے درس میں سجدہ میں جانے کے طریقے کے متعلق بات ہوئی تھی کہ سجدہ میں کس طریقے سے جانا ہے، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں یا گھٹنے رکھنے ہیں، یعنی کہ پہلے بازو رکھنے ہیں یا ٹانگیں۔ آج تشہد میں بیٹھ کر اس کی کیفیت کیسی اپنائی جائے گی، اس میں ہاتھ کہاں اور کیسے رکھے جائیں گے، اس میں اختلاف بھی ہے فقہاء کا، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا قعد للتشہد وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، کہ آپ علیہ السلام جب تشہد کے لیے بیٹھتے، تشہد کی کیفیت اختیار کرتے، تو آپ علیہ السلام وضع یدہ الیسریٰ، یہ آپ علیہ السلام کا بایاں جو ہاتھ ہے وہ آپ کے بائیں گھٹنے پر ہوتا، رکبتہ الیسریٰ، یہ یہاں پر، والیمنی علی الیمنی۔ اب جو کیفیت یہاں پر بیان کی ہے کہ دایاں دائیں پر، بس اتنا سا جملہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بائیں کے متعلق تفصیل آ گئی کہ بایاں ہاتھ بائیں رکبہ پر، تو والیمنی علی الیمنی یعنی کہ دایاں دائیں پر، ظاہر یہ ہوا کہ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، دائیں ٹانگ پر۔ وعقد 53، اور آپ علیہ السلام نے 53 کی گرہ باندھی، جس کو ہم گٹھان بھی کہتے ہیں، 53 کی گٹھان باندھی۔ اس کی کیفیت کیا ہے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ واشار باصبعہ السبابۃ، اور آپ علیہ السلام نے سبابہ سے اشارہ کیا۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت لہ، اسی طرح امام مسلم نے ہی ایک اور روایت بیان کی ہے، وقبض اصابعہ کلہ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے، واشار باللتی تلیہ الابہام، اور انگوٹھے کے ساتھ والی، یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے آپ علیہ السلام اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی کہ تشہد میں بیٹھ کر ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، دائیں گھٹنے پر، دائیں اس جگہ پر، آپ اس کو ٹانگ کہہ لیں، گھٹنا کہہ لیں، اور بایاں اس پر۔ پہلا تشہد ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کا ہاتھ یہاں پر اس طرح ہوگا۔ دوسرا تشہد جب ہوگا، یعنی کہ جس میں سلام پھیرنا ہے، اس میں یہ گھٹنا، یہ پیر باہر نکال کر بیٹھا جاتا ہے، تو اس میں اس گھٹنے کو پکڑنے کی کیفیت ہوگی، بائیں گھٹنے کو پکڑنے کی۔ یہاں ہاتھ رکھنا یا یہ ران پر ہاتھ رکھ لینا، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نیچے کر لینا، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر رکوع میں ہوتا ہے، یہاں ہم گھٹنے سے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں یا گھٹنے سے نیچے چلے جاتے ہیں، گھٹنے کو پکڑنا مقصود ہے رکوع میں بھی۔ اور اسی طرح سجدے کے جب تشہد میں بیٹھنا ہے اس وقت بھی اس کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ ہاتھ یہاں ہونا چاہیے دائیں پر، اور بایاں جو ہے وہ بائیں گھٹنے پر ہونا چاہیے۔ اور رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں، ران کو نہیں کہتے۔ عربی کے اندر رکبہ جو ہے وہ یہ گھٹنے کو کہتے ہیں۔ اب گھٹنے پر اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو ہاتھ رکھیں گے یا اس کو ہم پکڑیں گے، اسی وقت ہی وہ گھٹنا کہلائے گا، ورنہ وہ اس کے پیچھے رہے گا، اور پیچھے اس کو نہیں رکھنا، نہ ہی اس کو دائیں بائیں یا نیچے جھکانا ہے۔ یہ پہلی سنت جلسہ کی اور اسی طرح تشہد کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا تشہد میں اشارہ کرنا اور اشارے کے لیے ہاتھ کی کیفیت کو اپنانا، یہ دونوں مسئلے اس حدیث سے ملتے ہیں۔ 53 کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے یہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 53 کہتے ہیں۔ عرب میں گنتی کا بالکل طریقہ کار الگ ہے، تو 53 کا عدد اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 انگلیاں بند ہوتی اور یہ ہاتھ
یہ انگوٹھا اس کے برابر ہوتا، اس انگلی کے برابر، اس کو انگشت انگلی درمیان والی کہتے ہیں، وسطیٰ کہتے ہیں، انگشت وسطیٰ کہتے ہیں، درمیانی انگلی۔ سبابہ یہ والی انگلی، شہادت والی جس کو ہم انگلی کہتے ہیں، اس کو انگشت بھی کہتے ہیں، یہ انگلی شہادت والی کہلاتی دائیں ہاتھ کی، اس کا جو حدیث میں نام ہے وہ ہے سبابہ۔ سبابہ نام کیوں ہے؟ عرب کے ہاں جب جھگڑا ہوتا تھا، گالی گلوچ کرتے تھے تو وہ اشارہ اس انگلی سے کرتے تھے، اس لیے یہ سب سے سبابہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سب کرتے ہیں، کسی پر تان کرتے ہیں، سب و شتم اردو کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہ سب ہے کہ یہ سب کرتا ہے، اس پہ اشارہ کرتے ہوئے جھگڑا کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس انگلی کا استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سبابہ پڑ گیا۔ اب یہ حدیث کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، عرب اس کا کام کوئی اور کرتے تھے، عرب اس سے اشارہ کرتے ہوئے کوئی اور کام لیتے تھے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں نماز کے حصے میں اس کو متعین کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا۔ تو اس میں شریعت نے یہ نہیں رکھا کہ وہ اس لفظ کا وہ استعمال کس طرح اور کس مقام پر کرتے ہیں، بلکہ اصل ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے، تو اس وجہ سے اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، اس سے اشارہ کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے اشارہ کرتے، اور 53 عقد 53 اس کی یہ کیفیت بنتی، یہ 3 اور یہ 5 بن گیا، یہ 53 کا عدد ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یوں رکھتے، اس سے اشارہ کرتے۔ یہ آگے مسئلہ آئے گا کہ اشارہ کب سے کب تک کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے 53 53 یہ عدد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے بناتے تھے۔ دوسرا جو اسی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جو اسی کی کیفیت ہے، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهُ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں انگلیوں کو پورا بند کر لیتے۔ قبضہ پکڑنے کو، بند کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دیکھ لیں یا اس طرح دیکھ لیں، ان کو بند کر لیتے، یہ تینوں بند ہو جاتی ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اشارہ کرتے، وہ کیفیت یہ والی بنتی ہے، یعنی کہ یہ تینوں انگلیاں اس کے ہتھیلی کے ساتھ لگ جائیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ 53 بنانا ہے، یعنی ہتھیلی کے ساتھ یہ 3 انگلیاں نہیں لگیں گی، یہ 3 کا اشارہ، یہ 5 کا اشارہ، یہ اس طرح 5 بنتا ہے عربی کا۔ ہم اردو میں جو 5 لکھتے ہیں وہ دل بن جاتا ہے اگر اس کو الٹا کر دیں، وہ نہیں، یہ عربی والا 5 ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے گولائی میں، اور یہاں سے نکر اس کی ہوتی ہے، یہ 5 بن گیا اور یہ 3 53۔ دوسرا یہ طریقہ ہے جو اس صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ تیسرا طریقہ بھی اس میں موجود ہے جو کہ غالباً سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ ہوتا وہ یہ، اس انگلی کو اس کے ساتھ لگا لیتے، اس طرح اس کے ساتھ لگاتے، یعنی کہ یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کے ساتھ، اور یہ انگشت وسطیٰ ہے اس کی جڑ میں انگوٹھا لگ جاتا، اس کے ساتھ لگا کے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے۔ یہ 3 طریقے مسنون ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسنون نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ مسنون نہیں ہے، یہ 3 طریقے مسنون ہے۔ اس طرح سبابہ سے ہی اشارہ کرنا ہے، کسی دوسری انگلی سے اشارہ نہیں کرنا، یعنی کہ شہادت والی انگلی سے ہی اشارہ کرنا ہے، اور اسی طرح اس کا جو سبب ہے جو بیان ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا مسئلہ اس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کیا اپنایا کرتے تھے، یعنی کہ جب شہادت میں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں بیٹھتے تو طریقہ کیا ہوتا؟ پہلے جگہ مقام پتہ چل گیا کہ گھٹنے پر رکھنا ہے، کیفیت کیا ہے؟ وہ 3 کیفیت ہیں، اس طریقے پر ہاتھ کو بنانا ہے، اس کی کیفیت اختیار کرنی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارے کا طریقہ کیا تھا، اس میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ اس پر اشارہ کیا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پہ ڈاؤن، یہ طریقہ بھی ایک بیان کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی تشہد کی کیفیت اپناتے اس میں اشارہ کرتے۔ تیسرا طریقہ جو اس حدیث کے بھی مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد کے لیے بیٹھتے، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان نہیں، یعنی کہ 2 سجدوں کے بعد جو جلسہ کیا جاتا ہے اس میں نہیں، صرف تشہد میں التحیات جس میں پڑھا جاتا ہے، جس میں دعا کی جاتی ہے، اس کیفیت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اشارہ کرتے، اور کتنا کرتے؟ شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام التحیات کی ابتدا کرتے تو سلام تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اشارہ کرتے۔ اشارے کی کیفیت کیا؟
اشارے کی کیفیت ہمارے ہاں بعض اس طرح انگلی کو چلاتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلکی حرکت دی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اشارہ کرنا ہے اور روکے رکھنا ہے، حرکت کے وہ قائل نہیں، لیکن اس حدیث کے مطابق حرکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیا کرتے تھے، سبابہ کو، شہادت کی انگلی کو۔ کس میں؟ تشہد میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان یا دو سجدوں کے بعد جب بیٹھنا ہے تو اس میں حرکت نہیں، اس میں مٹھی بھی نہیں، اس میں آپ نے صرف گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے، یہ صرف تشہد کی کیفیت اپنانی ہے۔ اسی طرح وقت اشارہ جو ہے وہ بھی اس میں واضح ہو گیا کہ تشہد میں جب ہم سٹارٹ میں بیٹھیں گے اور دعا کریں گے اس میں ہے، جیسا کہ بعض صحابہ سے یہ روایت بھی ملتی ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دعا بھی ساتھ کرتے، یعنی کہ دعا کے لیے بھی اس اشارے کا استعمال کیا کرتے تھے، دعا حسی ہو معنوی ہو وہ دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے کہ اشارہ کیوں کیا جائے، اشارہ بندہ کسی چیز کی طرف کرتا ہے نا تو یہ اشارہ کرے۔ اب اگر امام ہے یا نماز اکیلا بندہ پڑھتا ہے تو وہ اشارہ کرے کس کی طرف کرتا ہے؟ تو یہ نماز کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے، یعنی کہ جو حکمت اللہ نے اس میں رکھی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن کسی کی طرف اشارہ کرنا صرف یہی مراد نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہادت کی گواہی دینے کے لیے اس سے اشارہ کیا جائے گا۔ وہ قائل اس بات سے اس لیے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ بس اس پر حرکت دیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام البانی رحمہ اللہ نے بھی تفصیل لکھی ہے صفت الصلاۃ میں، انہوں نے کہا اس کے متعلق کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، یعنی کہ صرف لا الہ الا اللہ پر انگلی کو اٹھانا یا حرکت دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا پہلا تشہد ہوتا یا دوسرا تشہد ہوتا، اتحیات سے لے کر آگے دعاؤں تک آپ علیہ السلام اس کو حرکت دیا کرتے، اس سے اشارہ کیا کرتے، مراد اشارہ ہے۔ اب اس سے تیز انگلی کو ہلانا یہ بھی مراد نہیں ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو ہاتھ کو گھٹنے پر رکھتے اور ہلکا بناتے 53 کا، یا اسی طرح باقی جو دو کیفیت ہیں وہ والی اپناتے، اور اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا مسنون عمل ہے۔ صحیح مسلم کی جو دونوں روایات ہیں، اس طرح امام بہقی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی دیگر روایات ہیں جو اس کی شاہد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں کے متعلق اس سے ہمیں بتایا اور سمجھایا، اور یہی مراد ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں صحابی باپ بیٹا، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس چیز پہ ضد کرنی چاہیے، نہیں جی ہم نے تو شروع سے یہ کیا تو اس لیے اب ہم ایسے ہی کریں گے، بلکہ جب حدیث رسول پتہ چل جائے، جس عمر میں بھی پتہ چل جائے، ہمیں اس کو قبول کرنے میں عار محسوس نہیں ہونی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جب علم آ گیا، نالج ہو گیا، پھر اس پر سوال ہوگا۔ جہالت تھی تب تک تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب درست چیز کا پتہ چل گیا تو پھر ہمیں اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے، یہی صحیح بات ہے۔ اسی طرح عرب کے ہاں گنتی کا بھی طریقہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہے، بائیں ہاتھ سے وہ زیادہ تر کرتے ہیں، یہ ان کا اشارہ ایک ہوتا ہے، اس کو چھوٹی انگلی کو بند کرنے سے وہ ایک کا اشارہ کہتے ہیں، اس طرح 2 ہے، اس طرح 3 ہے، ان کی بالکل کیفیت الگ ہے، 4 کا اشارہ الگ ہے، ایک اشارہ یہ والا ان کا، تو وہ ساری گنتی جو ہے وہ اس اشارے سے کرتے ہیں، اکائی بھی، دہائی بھی، سینکڑوں کی بھی۔ تو بہرحال یہ بحث نہیں، ایک مشکل وہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ رائج نہیں ہے، عرب کے ہاں آج بھی رائج ہے، وہ ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے ہاں اس سے مراد کتنے ہیں، 6 ہیں یا 4 ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ مارکیٹ میں چلے جاؤ، مہمان بھی آ جائیں، کہتے ہیں 1 چائے لاؤ، 1 چائے لاؤ۔ اب وہ دیکھنے والا تو یہی کہتا ہے 1 چائے اس نے کہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے 1 چائے لاؤ، 1 چائے لاؤ۔ تو یہ عرب کے ہاں بھی یہ مزاج ہے، لیکن وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ بہرحال گنتی کا ان کے ہاں مخصوص تعداد ہے، مخصوص رواج ہے، طریقہ ہے، اسی وجہ سے اسی مخصوص علامات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ 53 کا ہے، 53 کا عدد، کیونکہ ان کے ہاں یہ اشاروں میں مخصوص تعداد کو بیان کیا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اسی چیز کو پھر واضح بھی کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے حنفی علماء نے بھی اس پر باقاعدہ رسالے لکھے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ حنفی ہیں، انہوں نے 2 رسالے اس متعلق لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کے اندر اشارہ کیا جاتا تھا۔ اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پر نہیں بلکہ پورے پر دعا اس میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے خلاصہ کدانی، اس میں اس چیز کی تردید ہے
اس رسالے کے متعلق ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے بھی تردید کی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح دیگر فقہ کی کتابوں میں بھی اس مسئلے پر بحث موجود ہے، اور مزید اگر اس پر کسی نے کرنی ہے تو شیخ البانی کی کتاب بھی ہے۔ اس طرح سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، امام باقی نے بھی اس پر احادیث نقل کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی مزید وضاحت بھی مل جاتی ہے۔ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، اختلاف سے اجتناب کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ آگے انشاءاللہ پھر تشہد سے متعلق ہی ہیں دعائیں وغیرہ، درود شریف، یعنی اب ہم نماز کے آخری حصے میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ کافی باب لمبا ہے، تقریباً 60-65 اس میں حدیثیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔